هو الوارث الکریم یا وارث، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ محترم ناظرین اکرام، ماہ محرم الحرام کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور آپ لوگ مجلس حسین علیہ السلام سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ابھی تک حضرت امام مسلم بن عقیل علیہ السلام و ان کے دو صاحبزادوں کی شہادت کا واقعہ سماعت کیا۔ اب آئیے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں، وہ واقعات بھی آپ تمامی حضرات سماعت کرتے چلیں۔ جس دن حضرت مسلم علیہ السلام نے کوفے میں شہادت پائی، اسی دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے جانب کوفہ کوچ فرمایا اور شہادت گاہ عشق و محبت کی طرف قدم بڑھایا۔ اس سے پہلے آپ یزید کے بد ارادوں اور اس کے فسق و فجور اور باطل پرستی کی خبر سن کر دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئے تھے۔ صبح اور مدینہ منورہ کی حسین صبح، گنبد خضرا کو چومنے والی صبح اور مدینہ طیبہ کی در و دیوار کو اپنی آغوش میں لینے والی صبح اور روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہونے والی صبح، باغ مدینہ کا ایک ایک پتا شبنم کے پاک قطروں سے وضو کر کے حمد خدا بندی میں مشروف تھا۔ طائران خوش نوا اپنی میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری آواز سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے الاپ رہے تھے۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے لیے بارگاہ رب العزت میں سربہ سجود ہونے والے تھے اور 70,000 فرشتے روضہ اقدس کی سلامی کے لیے آسمان سے فرش مدینہ پر اتر چکے تھے۔ اور پھر سورج طلوع ہوا جس کی نورانی کرنوں نے مدینہ منورہ کی در و دیوار کو چوما اور جس کی حسین شعاؤں نے گنبد خضرا کی مقدس چوٹی کو بوسہ دیا۔ خاک مدینہ کے ذرے آفتاب بن کر چمک رہے تھے، شہر کے در و دیوار رش کے طور بن چکے تھے، بازاروں میں چہل پہل ہو چکی تھی اور خدا کے بندے اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہو چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا ایک مقبول اور برگزیدہ بندہ شور دنیا سے بے خبر اور ہنگامہ ہائے کاروبار حیات سے بے پرواہ اور مخلوق خدا سے بالکل علیحدہ اپنے ٹوٹے ہوئے حجرے میں ایک مصلی پر بیٹھا ابھی تک ذکر خدا اور تصور یار میں محو تھا۔ یہ مقدس انسان شہزادہ کونین تھا، نبی کا نور العین تھا اور اس کا نام حسین تھا۔ اور پھر دروازے پر دستک ہوئی، یہ حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کا قاصد تھا جو ولید کا یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ آج رات میرے غریب خانے پر تشریف لائیں، علادغی میں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے قاصد کو یہ جواب دے کر رخصت کر دیا کہ انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ قاصد کے چلے جانے کے بعد نواسہ رسول پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گئے اور پھر جب شام کی زلف سیاہ رخ صبح پر پوری طرح بکھر گئی اور رات کی تاریخی نے دن کی روشنی کو اپنے دامن میں چھپا لیا تو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام اٹھے اور تنہا ہی حاکم مدینہ کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔ چونکہ ولید صحیح معنوں میں محب اہل بیت تھا، اس لیے اس نے بڑی عزت و تکریم سے آپ کو مسند شاہی پر بٹھایا اور خود دست بستہ سامنے بیٹھ گیا۔ شہزادہ کونین نے فرمایا کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ ولید نے یزید کا خط پیش خدمت کیا۔ امام عالی مقام نے خط پڑھا۔ یزید نے ولید کو لکھا تھا کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن ابی بکر اور حسین ابن علی سے فوراً میری بیعت لی جائے۔ یزید کا خط پڑھ کر ہاشمی خون ابل پڑا اور چہرے اقدس پر جلالت رقص کرنے لگی اور پھر ساتھ ہی نانا مصطفیٰ کی دی ہوئی شہادت کی خبر بھی یاد آ گئی اور پھر کربلا کا خونی منظر بھی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ خط واپس کرتے ہوئے فاطمہ کے لخت جگر نے فرمایا کہ میں
حسین اور یزید کی بیعت، نواز رسول اور ایک فاسق و فاجر کی اطاعت، علی کا جایا اور ایک شریعت کے باغی کی غلامی، اور جگر گوسہ بطول اور ایک دین کے دشمن اور شخصی حکمران کی فرما برداری، نہیں نہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اے ولید، یزید کی بیعت سے میرا صاف انکار ہے، اس لیے کہ میرے وہ ہاتھ جو کبھی بوسہ گاہ رسول تھے آج یزید پلید کے ہاتھوں میں نہیں جا سکتے، اور میرا وہ سر جو سب و روز بارگاہ عزتی میں جھکا رہتا ہے اسلام کے ایک دشمن کے آگے نہیں جھک سکتا، اور جس نے فاطمہ کا پاک دودھ پیا ہے وہ ایک باطل پرست انسان کی اطاعت نہیں کر سکتا، اور جبرائیل جس کے گھر کی دربانی کرے، فرشتے جس کا جھولا جھلائیں، اور خدا جس کے ناز دیکھے، اور مصطفیٰ جس کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے، وہ حسین آج امانت الہیہ میں خیانت کرنے والے، دین کے حدوں کو توڑنے والے یزید کی بیعت کر کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کی بے حرمتی کے لیے راستہ نہیں کھول سکتا، راستہ نہیں کھول سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کا انکار کر کے واپس تشریف لے آئے۔ آپ کے جانے کے بعد مروان نے ولید کو ہر قسم کا لالچ دے کر اور پھر معزول ہو جانے کا خوف دلا کر بہکانے کی شرط توڑ کوشش کی، مگر ناموس رسالت اور عزت اہل بیت کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے مروان کو جواب دیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نواز رسول کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کر کے اور پھر قتل کر کے مجھے بہت کا انعام ملے گا، سونے اور چاندی کے خزانے بھی ملیں گے اور عزت و توقیر بھی ملے گی، اور یزید کی حکم عدولی سے اپنے منصب سے معزول بھی ہونے کا ڈر ہے، مگر میں ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوں اور مجھے معزول ہونا تو منظور ہے، لیکن حضرت حسین علیہ السلام کو قتل کر کے دوزخ کی آگ کا ایندھن بننا منظور نہیں ہے۔ اور پھر ایک رات ایسی آئی جبکہ شعبان المحرم کی 4 تاریخ کا چاند تھوڑی دیر کے لیے کائنات کو اپنی پھیکی سی روشنی دکھا کر ڈوب چکا تھا، اور پھر رات کی تاریخی نے صحرائے عرب کو اپنے دامن میں ڈھانپ لیا تھا، اور سبے تار کے گھٹا ٹوپ اندھیرے شہر مدینہ کے در و دیوار پر چھا چکے تھے، اور مدینہ منورہ کا ہر انسان محو خواب تھا، اور کائنات کا ذرہ ذرہ خاموش تھا، اور ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، اور ساری دنیا سو چکی تھی، مگر ساری رات اللہ کی یاد میں جاگنے والا وہ ایک مقدس اور فرشتہ سیرت انسان آج رات بھی جاگ رہا تھا، اس لیے کہ وہ اپنی ماں جائی اور پیاری بہن حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو مدینہ سے کوچ کرنے کے لیے رخت سفر باندھنے کا حکم دے چکا تھا، اور یہ رات امام حسین علیہ السلام کی بیمار بیٹی صغرا کے لیے ایک قیامت کی رات تھی، اس لیے کہ آج رات اس کی آنکھوں سے ویرا اکبر اور اصغر ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے تھے، اس کی پھوپھی زینب اس کو چھوڑ کر جا رہی تھی، اون محمد چھپ رہے تھے، قاسم و عباس گم ہو رہے تھے، اور آج اس مظلوم بچی کا باپ ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہا تھا، اس کی نظریں اصغر کے پھول جیسے چہرے پر جمی تھی، وہ اپنے ویر کو بار بار سینے سے لگاتی تھی، بار بار منہ کو چومتی تھی، اس کا دل کانپ رہا تھا اور آنکھیں اشک بار تھی، اور قدرت پکار پکار کر صغرا کو کہہ رہی تھی کہ اے حسین کی بیمار بچی صغرا، جی بھر کے اپنے ویرا اصغر کو دیکھ لے اور دل کھول کر قاسم و عباس کی بلائیں لے لے، اون محمد کو چوم لے اور اٹھ پھوپھی زینب کے سینے سے لپٹ جا، دوڑ اور اکبر کے گلے سے لگ جا، جلدی کر اور اون محمد کی گردنوں میں باہیں ڈال دے، چل اور قاسم و عباس کے دامن سے لپٹ جا اور آگے بڑھ اور باپ کے پاؤں کو بوسہ دے، اس لیے کہ پھر تو ساری زندگی اکبر و اصغر کی صورت دیکھنے کے لیے ترستی رہے گی، اون محمد نظر نہیں آئیں گے، قاسم و عباس کے یہ چہرے پھر نہ دیکھ سکے گی، اور باپ کی یاد میں عمر بھر روتی رہے گی۔ امام عرش مقام نے اپنی ہمشیرہ اور بیٹی سکینہ سے فرمایا کہ پتہ نہیں پھر ہمیں مدینہ دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، اور یہ مقدس گلیاں اور در و دیوار پھر ہماری قسمت میں ہو کہ نہ ہو، اور معلوم نہیں کہ نانا مصطفیٰ کے روضے پاک کی زیارت پھر نصیب ہو کہ نہ ہو، اس لیے اٹھو اور چلو تاکہ آخری بار مدینہ کی گلیوں میں گھوم لیں، اس کے در و دیوار کو چوم لیں اور نانا پاک کے روضے انور پر حاضری دیں، آئیں اور گنبد خضرا کی چوٹی کو آخری سلام کرائیں۔ سید عالم اٹھے اور سر پر چادر تطہیر اوڑھی اور اپنے دونوں بچوں اون محمد
اور اون محمد کو ساتھ لیا اور اپنے ماں جائے بھائی حسین علیہ السلام کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ شہزادہ دو عالم نے بیٹی سکینہ کی انگلی پکڑی اور پھر اس طرح نبی کے گھرانے کا یہ مختصر سا قافلہ نبی کے روضے کی آخری زیارت کرنے اور نبی سے مدینہ چھوڑ دینے کی اجازت لینے کے لیے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے کوہ حبیب کی طرف چلا جا رہا تھا۔ راستے میں حضرت زینب کو اپنی ماں خاتون جنت کی وہ بات یاد آ گئی تو دل تڑپ گئی۔ اے میری بیٹی زینب، جس طرح آج میں رات کی تنہائی میں اپنے جگر گوشے حسین و حسن کو لے کر اپنے باپ کے روضے کی آخری زیارت کے لیے جا رہی ہوں، ایک رات اسی طرح آدھی رات کے وقت اپنے نانا پاک کے مزار پرانوار کو دیکھنے کے لیے تو بھی حاضر ہوگی۔ آج میرے ساتھ حسن و حسین ہیں اور کل تیرے ساتھ اول محمد ہوں گے۔ کتنا دردناک تھا وہ منظر اور کتنا پرسوز تھا وہ سما کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر سواری کرنے والا حسین اور دو جہاں کے والی کی عنبرِ زلفوں سے کھیلنے والا حسین آج کبھی سنہری جالی کو چوم کر تڑپتا ہے، کبھی گنبدِ خضرا کی حسین چوٹی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر آہیں بھرتا ہے، اور کبھی روضہ پاک کا طواف کرنے والے خوش نصیب کبوتروں کی ہو ہو کی آوازیں سنتا ہے۔ اور پھر نواز رسول کے دل سے ایک پردرد پرسوز آہ نکلی اور روضہ پاک کی در و دیوار کے کلاوے میں عرض کری کہ آئے نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ آغوش نبوت کھول دیا کرتے تھے، جس کے رونے سے آپ کا دل تڑپ جایا کرتا تھا، جس کو آپ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا تھا، جس کو آپ نے جنت کا پھول کہا، اور میں آپ کے دوست پر سواری کرنے والا حسین ہوں، آپ کی عنبری زلفوں سے کھیلنے والا حسین ہوں، اور آج وہی حسین آپ کے مدینہ پاک کو چھوڑ کے جانے کی اجازت طلب کرنے حاضر ہوا ہے، اور آپ کے جس روضہ اقدس کی سلامی کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، آج آپ کا حسین اسی روضہ پاک کی در و دیوار کو چھوڑ کر جانے کی اجازت چاہتا ہے۔ نانا جان، میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کا آستانِ رحمت نہ چھٹے اور گنبد خضرا آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، مگر میں ہر طرف سے اور ہر طرح سے مجبور ہو چکا ہوں اور میری ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے، اور آج آپ کے مدینہ کی گلیاں مجھ سے چھوٹ رہی ہیں، دیش کو چھوڑ کر پردیش جا رہا ہوں، قیام گاہ سے نکل کر مسافر ہو رہا ہوں، آپ کا روضہ آنکھوں سے اوجھل ہو رہا ہے، گنبد خضرا چھپ رہا ہے، مگر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے دین کی حفاظت کے لیے ہو رہا ہے، آپ کے دین کی حفاظت کے لیے ہو رہا ہے، آپ کی شریعت کی رکھوالی کے لیے اور آپ کی شریعت کی رکھوالی کے لیے اور آپ کی امانت کی نگہداشت کے لیے ہو رہا ہے۔ مجھے یزید جیسے فاسق و فاجر اور باطل پرست حکمران کی بیعت کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، شریعت کے ایک باغی کی اطاعت کے لیے ڈرایا جا رہا ہے، مگر میں سب کچھ قربان کر کے آپ کے دین کی آبرو بچانے کا عہد کر چکا ہوں۔ نانا جان اٹھو اور اپنے حسین کو گلے لگاؤ، مجھے حوصلہ دو تاکہ راہ حق سے قدم نہ ڈگمگا جائے۔ نانا جان اٹھو اور دیکھو آپ کی نواسیاں زینب اور سکینہ بھی حاضر ہیں، اون محمد بھی حاضر ہیں، ان کے سروں پر دستے شفقت پھیرو، ان کے ڈھارس بندھاؤ اور ان کے ڈوبتے ہوئے دلوں کو سہارا دو، ان کے دامن رحمت سے آنسو پوچھو۔ نانا جان، میری مظلوم بچی صغرا بیمار ہے، اسے میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، وہ تنہائی میں گھبرائے نہ، میری جدائی میں چلائے نہ، اس کا خیال رکھنا۔ اور پھر امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر نگاہ اٹھائی تو سفید کبوتروں کو اپنے سروں کو جھکائے اور اپنے پیروں کو در و دیوار سے چمٹائے تصور محبوب میں گم دیکھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور ان کبوتروں کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے پیارے نانا کے روضہ اقدس کا طواف کرنے والے خوش قسمت پرندوں، اور اے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے چمٹنے والے خوش نصیب کبوتروں، تم کتنے خوش بخت ہو کہ دن رات اور صبح و شام
اس آستان رحمت کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہو، اور تم کتنے خوش نصیب ہو کہ سکون قلب اور راحت جان حاصل کرنے کے لیے میرے نانا جان کے روضے کی دیواروں سے چمٹ جاتے ہو۔ مگر حسین کتنا غم نصیب ہے کہ اس مرکز رحمت کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اس مرکز رحمت کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اس آستانے فیض و کرم سے جدا ہو رہا ہے، اور اس چشمہ رشد و ہدایت سے دور جا رہا ہے، اور اس جلوہ گاہ حسن ازل سے محروم ہو رہا ہے۔ اور حسین آج کے بعد یہ رس کے جنت گلیاں، یہ سنہری جالی اور یہ حسین در و دیوار پھر نہ دیکھ سکے گا۔ بس پھر تربت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھرائی اور دل مصطفیٰ تڑپ گیا، اور پھر آواز آئی کہ میرے پیارے حسین جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، ضرور جاؤ۔ اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دے کر کنارے پر لگانے کے لیے جاؤ، دین کی بجھتی ہوئی سما کو اپنے خون سے جلانے کے لیے جاؤ، حق و صداقت کے علم کو لہرانے کے لیے جاؤ، اور امانت خدا بندی کی حفاظت کی خاطر شہادت پانے کے لیے جاؤ، اور پھر نیزے پر چڑھ کر دنیا کو قرآن سنانے کے لیے جاؤ۔ مگر بیٹا حسین یاد رکھنا، تیروں کی بارش بھی ہوگی، نیزوں کا مینا بھی برسے گا، تلواروں کی بجلیاں بھی چمکے گی، مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹیں گے، مصائب کے طوفان بھی اٹھیں گے، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اکبر کی لاش پر گھوڑے بھی دوڑائیں گے، تمہاری جھولی میں عسکر کے حلق پر تیر بھی پیوست ہوگا، اور محمد کی لاشیں بھی تڑپیں گی، قاسم کا صحرا بھی لٹے گا، عباس کے بازو بھی قلم ہوں گے، اور پھر تمہارا سر بھی نیزے پر چڑھے گا۔ مگر بیٹا حسین تمہارے پاؤں میں لغزش نہ آئے، تمہارے عزم و استقلال میں فرق نہ آئے، اور زبان سے کوئی شکایت بھی نہ نکلے۔ تم نبی کے نواسے ہو، نبوت کی آبرو رکھنا، تم سخی کے بیٹے ہو، سخاوت کی عزت بچانا، اور تم فاطمہ کے لال ہو، دودھ کی لاج رکھنا، نواسے رسول ہو، قربانی ہنس کر دینا، جگر گوشے بطول ہو، جان مسکرا کے دینا، اور حیدر کے بیٹے ہو، سخاوت خوشی سے کرنا۔ اب جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ نانا پاک کی سزائے حق سے مظلوم کربلا کو تسکین ہو گئی، پیاسے نے آب حیات پایا، بیمار کو شفا ہوئی، اور دکھی دل کو چین ملا۔ بی بی زینب نے روضے کی دیوار کو، در و دیوار کو بوسہ دیا، اور اپنی چادر دیواروں سے ملی، تاکہ تنہائی وہ غریب الوطنی میں جب کبھی جی گھبرائے گا تو اس چادر کے دامن سے نانا پاک کی خوشبو کو سونگھ کر تسکین قلب حاصل کر لیا کروں گی۔ ادھر بچی سکینہ نے روضے اقدس کو جو ہے گلے سے لگا لیا، اور جو ہے وہ روضے اقدس سے چمٹ گئی، اور چیخیں نکل گئی، اور پھر سنہری جالیوں کو چوما، اور جالی چمکنے روضے والی کر دی ارج سکینہ، کملی والیا چھٹ چلیا اے تیرا شہر مدینہ۔ فاطمہ کے لال نے بیٹی کو اٹھایا، سہارا دیا، اور فرمایا بیٹی صبر کرو، کہیں نانا جان ناراض نہ ہو جائے۔ اور پھر خاندان نبوت کا یہ گھرانہ آستانِ نبوت پر حاضری دے کر رات کے اسی اندھیرے میں واپس آ گیا۔ آ کر شہزادہ کونین نے اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو فرمایا، بہن اب تیاری کرو اور رخت سفر باندھو، میں قربان جاؤں سید عالم کے، اور میں نثار امام حسین علیہ السلام کی اس غمخوار بہن کے، جس نے مدینہ کی گلیوں سے لے کر شام کے قید خانے تک اپنے بھائی کا ساتھ دیا، میں قربان حضرت شبیر کی اس جان نثار بہن کے، جس نے کربلا کے میدان میں اپنے دونوں بچوں اون محمد کو دین کی آبرو پر صدقے کر دیا، دین کی آبرو پر صدقے کر دیا، اللہ اللہ، دین کی آبرو پر صدقے کر دیا، اللہ اللہ۔ نواسے رسول سیدہ زینب سلام اللہ علیہا امام پاک کے ارشاد کی تعمیل کرنے ہی والی تھی کہ دیکھا تو بھائی حسین پھر باہر نکل رہے ہیں۔ بہن نے دوڑ کر بھائی کا دامن پکڑ لیا اور پوچھا، آقا حسین اکیلے کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ
ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھی اور سلام کرنے جا رہا ہوں۔ جس ماں نے مجھے بڑے پیار سے پالا، جس ماں کی آغوش میں میرے لیے راحت دل و جان تھی، جس ماں کا دامن میرے لیے دامن رحمت تھا، اور جس ماں نے مجھے قرآن کی لوریاں دے کر سلایا، اور جس ماں نے مجھے آیات پڑھ کر جگایا، آج اس ماں کی تربت پر آخری سلام کرنے جا رہا ہوں۔ بہن نے عرض کی بھائی میں بھی چلوں گی، میں بھی کھا کے تربت پر بوسہ دوں گی، اور میں بھی غلاف مزار کو آنکھوں پر ملوں گی۔ شاید پھر ماں کی قبر دیکھنی نصیب ہو کہ نہ ہو، شاید پھر دیکھنی نصیب ہو کہ نہ ہو، اور پھر دونوں بہن بھائی رات کی تاریکی میں اپنی ماں کی قبر پر پہنچے۔ جناب سیدہ سر کی طرف کھڑی ہو گئیں اور حضرت حسین علیہ السلام پاؤں کی طرف۔ بی بی زینب نے گلاب کو آنکھوں سے لگایا، شبیر نے سر پاؤں میں رکھ دیا۔ بہن قبر سے لپٹ گئی، بھائی تربت سے چمٹ گیا، بہن کی ہچکیاں بن گئی اور بھائی کی چیخ نکل گئی۔ ماں کی قبر ہے، دونوں بھائی بہن ہیں اور اس کے پالے ہیں، اس کے جائیں ہیں، اسی کے گود کے کھلائے ہیں۔ یہ آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں تو ماں کا کلیجہ دھڑک جاتا ہے۔ وہ سوتے تو یہ جاگتی رہتی ہیں، وہ روتے تو یہ تڑپ اٹھتی۔ پھر کون کہتا کہ اس ماں کا دل اپنے بچوں کو قبر پر دیکھ کر تہے خاک مضطرب نہ ہوا ہوگا۔ حضرت شبیر نے تربت پاک پر منہ رکھ دیا اور عرض کی، اماں جان، آپ کا بیٹا حسین آخری سلام عرض کرنے حاضر ہوا ہے۔ جس حسین کو آپ نے قرآن پاک کی لوریاں سنائیں، جس حسین کا جھولا جبرائیل نے جھلایا، آج اس حسین پر مصیبتوں کی پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آج ظالم لوگ اس حسین کے خون کے پیاسے ہیں۔ آپ کی قبر چھوٹ رہی ہے، مدینہ اوجھل ہو رہا ہے، نانا پاک کا روضہ دور ہو رہا ہے اور مدینہ کی گلیاں چھوٹ رہی ہیں۔ اماں جان، اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو، اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو اماں جان بخش دو، کوئی نافرمانی ہو تو درگزر کر دو، اور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دو۔ اور پھر جی بھر کر روئے۔ آنسوؤں کے چند قطرے قبر پر گرے تو قبر کو حرکت ہوئی اور تہے خاک سے آواز آئی کہ میرا پیارا بیٹا حسین، بس کرو، کہیں قبر پھٹ نہ جائے اور مجھے کفن پھاڑ کر باہر آنا پڑے گا۔ بیٹا جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کربلا کے حق و باطل کے خونی مارکے میں جب تم زخمی ہو کر گھوڑے کی زین سے گرو گے تو میری جھولی کھلی ہوگی۔ ماں تھی تڑپتی کیوں نہ، مامتا تھی مضطرب ہوتی کیوں نہ، اس کے یتیم بچے تربت سے لپٹتی تھی اور اس کا یتیم بیٹا قبر پر حاضر تھا۔ سیدہ کو چونکہ امام عالی مقام کی طرف سے تیاری کرنے کا حکم مل چکا تھا، اس لیے وہ واپس گھر آتے ہی رخت سفر باندھتے ہیں اور رخت سفر باندھنے میں تیار ہو گئیں۔ اور پھر سیدہ زینب نے سامان کی ایک چھوٹی سی گٹھری باندھی۔ محترم حضرات، جانتے ہو اس گٹھری میں کیا سامان باندھی گئی؟ اس گٹھری میں لال و جواہرات نہیں تھے اور ریشمی چادر نہیں تھے، سونے اور چاندی کے برتن نہیں تھے۔ اس گٹھری میں 2 سیر ستو تھے۔ غور سے سنو، کیا تھے؟ 2 سیر ستو تھے، مٹی کے 4 پیالے تھے، پانی کا ایک مسکیجا تھا، جو کی چند روٹیاں تھیں، کھجور کا ایک مسلح تھا، ماں فاطمہ کی ایک چادر تھی، بھائی حسن کا ایک پٹکا تھا، باپ علی کی ایک تلوار تھی، اور نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دستار تھی۔ صبح کے ستارے نے رات کی سیاہی کا پردہ چاک کیا اور مؤذن کی صدائے توحید و رسالت نے مدینہ والوں کو فجر کی نماز کے لیے بلایا، اور پھر سورج طلوع ہوا اور در و دیوار روشن ہو گئے۔ رات کا اندھیرا ختم ہو گیا اور مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا مدینہ چھوڑ کر جانے کا اس وقت پتہ چلا
جس وقت اونٹوں پر سامان لادا جا چکا تھا، کجاوے تیار ہو چکے تھے، ناموس رسالت کی پردہ دار بیویاں شکستہ سی اماریوں پر سوار ہو چکی تھیں، اور شہزادے علی اکبر اونٹوں کی مہار پکڑ چکا تھا، مدینہ والوں نے اہل بیت کی اس مقدس اور نورانی قافلے کو مدینہ سے رخصت ہوتے دیکھا تو ایک کوہرام مچ گیا، ایک حسر برپا ہو گیا اور ایک قیامت آ گئی۔ مدینہ کے مردوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں نے حضرت امام حسین کے قدم پکڑ لیے، بچوں نے آن محمد کے ہاتھ تھامے، عورتیں بی بی زینب کی اماری سے لپٹ گئیں، جوانوں نے علی اکبر کے پاؤں پکڑے اور بوڑھوں نے امام پاک کا دامن کھینچا، راستہ روکا گیا، درخواستیں کی گئیں اور واسطے دیے گئے، مگر چونکہ نواز رسول کا فیصلہ اٹل تھا، نیت پکی تھی، حوصلہ بلند تھا اور دل مضبوط تھا، اس لیے نہ ہی مردوں کی منتیں کام آئیں اور نہ ہی عورتوں کے واسطے اور نہ ہی بوڑھوں کی التجائیں قبول ہوئیں اور نہ ہی بچوں کا رونا۔ فاطمہ کے لال کی بیمار بیٹی سغرا کو ابھی تک یہ یقین تھا کہ وہ بھی ساتھ جا رہی ہیں، لیکن اسے اپنے بھائیوں سے بچھڑنے، پھوپھی زینب سے جدا ہونے اور محمد سے دور رہنے، ماں سحربانوں کی شفقت سے محرومی اور باپ حضرت حسین کے سایہ لطافت سے علیحدہ ہونے کا اس وقت پتہ چلا جب امام پاک نے اپنی بیمار بیٹی کو کلاوے میں لے کر روتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا کہ بیٹی تم بیمار ہو، اس لیے مدینہ میں ہی رہو۔ صفیق باپ کی زبان سے یہ سن کر سغرا بے ہوش ہو کر گر پڑی، ہوش آیا تو پھوپھی زینب کے دامن سے لپٹ گئی، کبھی ابا حسین کے پاؤں پکڑتی اور کبھی قاسم و عباس کے آگے ہاتھ جوڑتی کہ قافلہ والو مجھ بیمار کو بھی خدا کے لیے ساتھ لے جاؤ۔ وہ ماں کے دامن سے لپٹ کر روئی، باپ کے قدموں پر گر کر چلائی اور بھائیوں کے پاؤں پکڑ کر چیخی، مگر اس کا رونا کام نہ آیا اور اس کی فریاد سود مند نہ ہو سکی، اور پھر باپ کے قدموں سے لپٹ گئی، ہاتھ جوڑے اور عرض کی بابا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں میرا کون ہے؟ میں کہاں جاؤں گی اور کدھر دیکھوں گی، کسے پکاروں گی؟ ہائے ابا جان میں بیمار ہوں، دوا کون دے گا؟ دکھی ہوں، حال کون پوچھے گا؟ تڑپوں گی تو سہارا کون دے گا؟ روؤں گی تو چپ کون کرائے گا؟ خدا کے لیے مجھے یوں ویروں سے جدا نہ کرو۔ بیٹی سغرا کی فریاد سن کر امام پاک کا جی بھر آیا، آنسو نہ رک سکے اور دل میں قابو نہ رہا، بیٹی کو گلے لگایا اور فرمایا بیٹی حوصلہ رکھو اور صبر کرو، گھبراؤ نہیں، تم خدا کے حوالے اور نانا مصطفیٰ کے سپرد۔ اور پھر فرمایا بیٹی منزل دور ہے اور راستہ دشوار ہے، گرمی سخت ہے اور تمہیں بخار ہے، اس لیے تم یہیں رہو، ایک ماہ کے بعد علی اکبر آئے گا اور تمہیں لے جائے گا۔ سغرا نے عرض کی ابا جان کیا ہوا جو منزل دور ہے، کیا ہوا جو راستہ دشوار ہے، اور کیا ہوا جو مجھے بخار ہے، اور کیا ہوا جو سواری نہیں تو نہ صحیح، تجھ سے کوئی سواری نہ لوں گی، کربلا تک میں پیدل چلوں گی، اپنا دکھ نہ بتاؤں گی تجھ کو، راہ میں نہ ستاؤں گی تجھ کو، جب کبھی دل گھبرائے گا میرا دیکھ لوں گی میں اصغر کا چہرہ، اور خالی جھولا جھلاؤں گی کس کو، خالی جھولا جھلاؤں گی کس کو، لوریاں دے کے سلاؤں گی کس کو، میری امید نہ توڑ بابا، میری امید نہ توڑ بابا، نہ اکیلی مجھے چھوڑ بابا،
ابا جان مجھے سواری کی ضرورت نہیں ہے، جس گھوڑے پر میرا ویرا عسکر سوار ہوگا، جس گھوڑے پر میرا عسکر سوار ہوگا میں اس گھوڑے کے آگے آگے دوڑتی چلی جاؤں گی۔ گرم لو کے تھپوڑے قبول ہے، بھوک اور پیاس منظور ہے، پہاڑوں سے ٹکرا جاؤں گی، ندیاں چیر لوں گی، مگر خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ بیٹی سمجھ کے نہ سہی، قافلے کی خادمہ ہی سمجھ کے لے چلو۔ میں راستے میں نہ کسی کو ستاؤں گی، ہر ایک کا حکم مانوں گی، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اور جب سغرا نے دیکھا کہ باپ کسی صورت بھی ساتھ لے جانے پر راضی نہیں ہوتا تو بیمار بچی نے حسرت بھری نگاہوں سے بھائی علی اکبر کی طرف دیکھا۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ بہن کیا کہنا چاہتی ہے۔ علی اکبر نے عرض کی ابا جان اگر آج آپ کی بہن زینب آپ کے ساتھ جا سکتی ہے تو میری بہن سغرا میرے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ سیدہ کے لال نے مصطفیٰ کے آل نے پرسوز آہ بھری اور فرمایا بیٹا علی اکبر تو نے ٹھیک کہا ہے، مگر مجھے فکر ہے تمہاری سغرا کربلا کا خونی منظر دیکھ کر ڈر نہ جائے، اور میری بہن زینب نے تو کربلا کے میدان میں تمہاری لاشوں کا پہرا دینا ہے۔ اور پھر تمام نے بی بی سغرا کو پیار کیا، گلے لگایا، سر چوما، اور پھر قافلے میں ایک حشر برپا ہو گیا اور ہر ایک جی بھر کر رویا، ہر ایک نے جی بھر کر رویا، اور پھر ان کے ساتھ زمین والے بھی روئے اور آسمان والے بھی، فرش والے بھی روئے اور عرش والے بھی، اور حور و غلمہ بھی روئے اور جنت کے رضوان بھی، اور روتے بھی کیوں نہ، باپ حسین اپنی بیمار بچی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہے۔ ماں سہربانو اپنے لخت جگر کو چھوڑ کر جا رہی تھی، بھائی علی اکبر اپنی پیاری بہن سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا تھا، اور اونم محمد اور قاسم و عباس تا ابد بچھڑ رہے تھے۔ امام پاک نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پھر بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا رب یتیم بے کسو تنہا کی خیر ہو، یا رب یتیم بے کسو تنہا کی خیر ہو، اور میں جا رہا ہوں اور میری سغرا کی خیر ہو۔ اور پھر آخری بار مدینہ کے در و دیوار کو دیکھا اور گنبد خضرا کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے قافلہ کو کوچ کا حکم دیا کہ اے باغبان گلشن توحید الوداع، اے باغبان گلشن توحید الوداع، میں جا رہا ہوں تیری بہاروں کو چھوڑ کر، میں جا رہا ہوں تیری بہاروں کو چھوڑ کر۔ اور پھر اہل بیت اطہار کا یہ مقدس قافلہ آہستہ آہستہ روانہ ہو گیا، اور جب تک قافلہ اور پھر قافلے کی دھوڑ بی بی سغرا کو نظر آتی رہی، وہ دروازے پر کھڑی دیکھتی رہی اور روتی رہی۔ اور دنیا والوں دیکھو اور غور سے دیکھو، چشم ظاہر سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھو، اور نگاہوں سے تعصب کے پردے اٹھا کر دیکھو کہ یہ مدینہ چھوڑ کر کون جا رہا ہے۔ حسین ابن علی نہیں، صرف حسین ہی نہیں بلکہ یہ مدینہ کی روح جا رہی ہے، مدینہ کی جان جا رہی ہے، مدینہ کی رونق جا رہی ہے، مدینہ کی دولت جا رہی ہے، اور مدینہ کی برکت جا رہی ہے۔ نہیں، صرف یہی نہیں بلکہ اسلام کا دل جا رہا ہے، دین کا باجو جا رہا ہے، ناطق قرآن جا رہا ہے، اور امن و سلامتی کا فرشتہ جا رہا ہے۔ بقول خواجہ اجمیری حقا کے بنائے لا الہ است حسین جا رہا ہے۔ الغرض اہل بیت کا یہ نورانی قافلہ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ پہنچا، مرکز حسن و جمال سے نکل کر منبع جاہ و جلال میں پہنچا، اور دیار مصطفیٰ کو چھوڑ کر خانہ خدا میں آ گیا، اور کوچہ صاحب لولاق سے جدا ہو کر حرم پاک میں داخل ہو گیا، حرم پاک میں داخل ہو گیا، مگر پیچھے اکیلی اور بیمار رہ جانے والی بیمار سغرا کو نہ چین تھا، نہ قرار، نہ صبر تھا، نہ سکون، وہ ہر وقت اداس رہتی، نہ دن کو آرام کرتی، نہ رات کو سوتی۔
دل بیتاب ہو جاتا تو نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی دیواروں سے لپٹ کر رو لیتی۔ نہ کوئی سہارا تھا اور نہ کوئی آسرا، نہ کوئی ہمدرد تھا اور نہ کوئی خیر خواہ۔ صبح ہوئی تو وہ ٹوٹے ہوئے حجرے کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتی اور ہر آنے جانے والے سے پوچھتی، او اللہ کے بندو، او اللہ کے بندو، کوئی تو مجھے میرے باپ کا پتہ بتاؤ، میری ماں کی خبر دو اور میرے ویروں کا حال سناؤ۔ لوگ آتے اور گزر جاتے، کوئی بھی صغرا کے باپ کا پتہ نہ بتاتا، کوئی بھی صغرا کے ویروں کی خبر نہ دیتا۔ شام ہوتی تو مایوس ہو کر اور تصویر غم و حسرت بن کر اس مقام پر چلی جاتی جس مقام پر اس کے بھائی علی اکبر نے اس کو آخری بار گلے لگایا تھا، تو بھائی کے پاؤں کو چومتی، اس جگہ پر لیٹتی، آہیں بھرتی اور نالہ و فریاد کرتی۔ ایک شام تو گئی تو وہ نشان مٹ چکے تھے، بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران امام پاک کو کوفہ والوں کے خطوط اور قاصد آ چکے تھے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، نام لیوا ہیں اور آپ کو ہی خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کوفہ میں تشریف لا کر ہماری قیادت و سعادت قبول فرمائیں اور ہمیں یزید کے فسق و فجور اور اس کی غیر اسلامی حکومت اور غیر دینی طرز سلطنت سے نجات دلائیں۔ کوفہ والوں کی اس عقیدت و محبت کو پیش نظر حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو وہاں بھیج چکے تھے، اور پھر حضرت مسلم علیہ السلام نے کوفہ والوں کا جوش و خروش اور ان کی عقیدت و ارادت کو دیکھ کر امام علی مقام علیہ السلام کو خط لکھ دیا تھا کہ کوفہ والے واقعی ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں اور یزید کی غیر اسلامی اور شخصی حکومت اور اس کے فسق و فجور کے خلاف مر مٹنے کا وعدہ کرتے ہیں، اس لیے آپ فوراً تشریف لے آئیں۔ اور پھر وہی کوفہ والے جنہوں نے یزید کے خلاف اپنی جانیں قربان کر دینے کا عہد کیا تھا، ابن زیاد کے ظلم و ستم اور یزید کے قہر و غضب کے خوف سے رات کو حضرت مسلم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے دن کو انہی کے خون کے پیاسے ہو گئے، اور حضرت مسلم اور آپ کے دونوں یتیم بچوں کو بھی شہید کر دیا تھا۔ اور یہ عجیب اتفاق تھا، سمجھیے کہ جس دن حضرت مسلم علیہ السلام کوفہ میں شہید ہوتے ہیں، اسی دن حضرت امام علیہ السلام مکہ سے کوفہ کو روانہ ہوتے ہیں، مکہ سے کوفہ کو روانہ ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، اور آگے کا جو واقعات ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، اور لہذا آپ تمامی حضرات سے التجا اور گزارش ہے کہ مجلس امام حسین میں روزانہ شرکت کریں اور نظر اور فاتحہ خوانی کی انتظام بھی کریں تاکہ کربلا والوں کے فیض سے جو ہے فیضیاب ہو سکے۔ یا وارث یا حسین، یا حسین، یا حسین، حق حسین۔